بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ سب سے اہم چیز امت میں جوڑ ہے، کہ امت میں جوڑ آ جائے۔ بس کفر اور شرک کے فتوے، اختلاف، شقاق، خلفشار، باہمی فساد، جھگڑے یہ ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں کچھ باتیں ڈالی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قرآن کو مانے اور حدیث کو مانے اور ختم نبوت کو مانے تو وہ مسلمان ہے۔ قرآن، حدیث، ختم نبوت۔ قرآن کو مانے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، حدیث کو مانے کہ قرآن کی تشریح حدیث ہے۔ قرآن متن ہے، ٹیکسٹ، حدیث اس کا ٹیسٹ پیپر ہے، تشریح۔ اور ختم نبوت کے پاک پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے آخری نبی ہیں۔ بس آپ کسی مقطع فکر کو لے لیں، کسی بھی مقطع فکر کو، سب قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان۔ جی ان میں تو بڑی غلطیاں ہیں، فلانے لوگوں میں، تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ چاہے کوئی جس طرح پگڑی باندھ دے، جس رنگ کی پگڑی باندھ دے، جس طرح مسجد میں رسے کو رنگ دے، قرآن حدیث ختم نبوت کو مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ یہ جو آج کل اختلاف ہے مختلف مکاتب فکر کا، یہ فرقواریت نہیں ہے۔ فرقواریت الگ چیز ہے۔ پاک رب فرماتے ہیں فرقواریت مت کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں پھر لوگ کیوں فرقواریت کرتے ہیں؟ مولوی لوگ پوچھتے ہیں، جواب پاک رب نے فرمایا شراب مت پیو، لوگ کیوں پیتے ہیں؟ نماز میں سستی نہ کرو، ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہی حال فرقواریت مت کرو تو غلط لوگ تو فرقواریت کریں گے۔ فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی قرآن کا منکر ہو جائے یا حدیث کا منکر ہو جائے یا ختم نبوت کا منکر ہو جائے، فرقہ بن گیا۔ یہ جو آج کل اختلافات ہیں، مثلا انتظامی اختلاف، ایک جماعت کہتی ہے لحدیث حضرات ہمارے بزرگ یا جمعہ اسلامی والے بزرگ، دیوبندی احباب، عاشق رسول بزرگ، کہ اس طرح کام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، برا نہیں ہے۔ یہ انتظامی اختلاف ہے۔ اور بعض اوقات اختلاف جو ہوتا ہے وہ فروعی ہوتا ہے، انہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے یا اوپر یا سینے پر، خون سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ فروعی اختلاف ہے، یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، یہ بھی بری بات نہیں ہے۔ بعض اوقات اختلاف پیٹ کا ہوتا ہے، یہ چیزیں اسلام میں ہیں پیٹ والی یا نہیں ہے، بری بات ہے، لیکن یہ فرقواریت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اختلاف انتظامی برا نہیں ہے، پیٹ کا اختلاف یہ بھی برا نہیں ہے کہ ہم کفر و شرک کے فتوے لگا لیں۔ فروعی اختلافات، سیاسی اختلافات نہیں ہونے چاہیے، چونکہ مرکز نہیں، خلافت نہیں، یہ اختلافات ہوں گے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ ووٹنگ کرتے تو کون جیتتا؟ فرعون اور ابو جہل، ان کے افراد زیادہ تھے۔ کیوں؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر بے عقل ہوتے ہیں، بے علم ہوتے ہیں، بے ہدایت ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، نیک اللہ والے، باصول پرنسپلز والے، اصول والے، ایٹیکیٹس، اخلاق، اقدار والے، یہ کم ہوتے ہیں۔ لہذا کون جیتے گا؟ جس کے پاس زیادہ افراد ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو سیاسی اختلاف، انتظامی، فروعی اور پیٹ کا اختلاف، اس میں کفر و شرک کا فتویٰ آپ نہ لگائیں۔ امت کو آپ نے جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ ہاں ہم الگ، یہ الگ، وہ الگ، دین کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے ہیں، اس ایک دین کو پکڑنا ہے۔ ہم ہر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر کا کٹورا یہ اللہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کہتے ہیں،
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی، شرک سے بچنا ہے۔ ان لکل نبی دعوتا مستجابتا فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری۔ شرک ہوگا تو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، شرک سے بچنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے، توحید پر چلنا ہے۔ اور بدعت سیئہ ہوگی تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا، تو وہ بھی حاصل کرنا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ عید کے لیے اذان نہیں ہے، آپ عید کے لیے اذان دینا شروع کریں کہ ثواب کا کام ہے، یہ بدعت ہے۔ بس بدعت دینی کاموں میں ہوتا ہے، دنیاوی کاموں میں نہیں۔ تو ایک بدعت سے بچنا ہے، ایک شرک سے بچنا ہے، بس اتفاق آ گیا۔ فرقہ کس طرح بنتا ہے؟ نئے نئے فرقے، مثال میں دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے اذان دے دی عید کے لیے، جب اذان دے دی عید کے لیے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے تو نئی جماعت بن گئی۔ جو دین میں نیا اضافہ کرتا ہے نا تو نئی جماعت بنتی ہے۔ بس تو غلطی کس کی ہے؟ جو دین میں نیا اضافہ کرتا ہے، جو دین میں نیا اضافہ کر گیا اس نے نئی جماعت بنا دی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ توحید میں نقصان آیا یا سنت میں؟ نئی جماعت بن گئی۔ بعض رات فرماتے ہیں اور اخبار میں لکھتے بھی ہیں کہ مولوی فرقہ واریت کرتے ہیں، لوگوں کو کافر بناتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ ہم علماء کرام کافر نہیں بناتے، ہم تو حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث بناتے ہیں۔ اس دن چائنا کی ایک اونچی لڑکی پی ایچ ڈی میرے ہاتھ پر اسلام لا چکی، سی ایم ایچ کا ایک ملازم عیسائی، مسز کیرل ایم ایس سی لندن، 200 سے زیادہ افراد سکھ ہندو میرے ہاتھ پر اسلام لا چکے ہیں۔ تانیہ ثانیہ ہاکی ٹیم کی لڑکیاں پاکستانی، وہ مسلمان ہو چکی ہے میرے ہاتھ پر۔ تو ہم تو مسلمان بناتے ہیں اور مدرسوں میں حافظ عالم مفتی بناتے ہیں، کافر نہیں بناتے ہیں۔ ہم کافر بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ ایک آدمی ادھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ قرآن یہ ٹھیک کتاب نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں حدیث کو نہیں مانتا، بس قرآن کافی ہے۔ ایک نے کہا نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ یہ تین خود کافر ہو گئے، خود اپنے آپ کو نے کافر بنا دیا۔ میں نے صرف بتا دیا، یہ میری غلطی ہے نا، میں بتاؤں گا۔ یہ جو آدمی ہے انڈیا بارڈر سے ادھر آ چکا ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے، اور یہ جاسوس ہے اور اسلام کو اور ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے جو دفاعی اداروں میں کام کرتے ہیں، ملک پاکستان اسلام کی وہ حفاظت کرے۔ اسی طرح عالم کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے سرحدات کی حفاظت کرے۔ تو قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، ختم نبوت کو مانیں گے، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب کو جوڑ عطا فرمائے، توڑ سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔